السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے شوہر اور بیوی کے حقوق کے عنوان سے کچھ باتیں بیان کی جا رہی تھی اور ان کے حقوق کا تذکرہ کیا جا رہا تھا. اب رہا اولاد اور والدین کے حقوق. اولاد اور والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائے گی. آج میں نے جس گفتگو کو اپنا عنوان بنایا ہے وہ ہے والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ وہ شوہر اور بیوی کا ہے، اور دوسرا رشتہ ماں باپ کا ہے. یعنی انسانیت کی جو آغاز ہوا وہ آدم اور حوا علیہم السلام سے ہوا. وہ ہمارے والدین ہیں، اور انسانیت اور انسانوں کا آغاز انہی سے ہوا، اور ان دونوں کا جو رشتہ تھا وہ شوہر اور بیوی کا تھا. پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی تو پھر وہ ماں باپ بنے. یہ ماں باپ کا رشتہ دوسرا رشتہ ہے. اسی مناسبت سے پہلے شوہر اور بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اب والدین اور اولاد کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا. عزیزان محترم، اولاد اگر بہتر ہو، اچھی ہو، نیک ہو، سنجیدہ ہو تو یہ والدین کے لیے بھی نعمت ہے، گھر والوں کے لیے بھی نعمت ہے، رحمت ہے، اور خاندان اور ملک اور اپنے وطن کے لیے بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. اگر یہ صحیح نہ ہو تو پھر ہر ایک کے لیے وہ درد سر ہے. تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً والدین کے لیے. کیونکہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی ماں کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ یعنی مین انٹرسٹ کہا جا رہا ہے. تو کس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ وہ اولاد ہی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. اگر اولاد نہ ہو تو نہ وہ باپ بنے گا، نہ اسے وہ فضیلت ہوگی، نہ وہ ماں بنے گی، نہ اسے کوئی فضیلت حاصل ہوگی. تو اولاد ماں باپ کے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور اس اولاد کو دنیا کا بہترین شخص بنانا ہے، دنیا کے لیے کارگر بنانا ہے، اور دنیا کے لیے ایک فائدہ مند اس کی ذات کو بنانا ہے کہ اس کی ذات سے فائدہ، لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کا بھلا ہو. تو پھر اس کے لیے اس کی تربیت ضروری ہے، اس کو صحیح معنی میں اس کو بنانا اور سنوارنا ضروری ہے. جس طرح ایک درخت ہے، اگر آپ درخت لگا کر چھوڑ دیں، اس کی نگہداشت نہ کریں، اس کو پانی نہ دیں، تو یا تو وہ سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا بڑھے گا بھی تو بے تکے انداز میں کیا کرے گا؟ وہ بڑھے گا. وہ نہ صحیح طور پر فائدہ دے سکے گا، نہ وہ صحیح طور پر کارآمد ہوگا. اگر آپ اس کو صحیح پانی دیں، وقت پر اس کی نگہداشت کریں، اس کی ڈالیوں کو تراشتے رہیں، تو وہ ایک سائیدار اور پھلدار درخت بن کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. پھل نہ بھی دے تو سائے سے تو لوگوں کو کیا کرے گا؟ فائدہ دے گا.
تو ماں باپ پر اولاد کے حوالے سے سب سے زیادہ حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ماں باپ پر اولاد کا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تاکہ عقیدہ توحید اس کے دل میں اور زبان میں، اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو لہذا مضبوط ہو جائے۔ اسی لیے ماں باپ کا پہلا حق جو ہے اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں، سیدھے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ اب رہا شہد چٹانا یا تحنیک جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ایک ذیلی چیزیں ہیں، لیکن ایک حق کا درجہ جو ہے وہ ہے سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ اب وہ شہد اس لیے، کوئی بھی میٹھی چیز اس لیے چٹائی جاتی ہے تاکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں مٹھاس آ جائے۔ اور ایک تحنیک بھی ایک عمل ہوتا ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو بزرگ نیک متقی پرہیزگار لوگ جو ہے وہ جو ہے ان کے منہ میں کوئی چیز کھجور وغیرہ چبا کر جو ہے وہ ان کا لعاب، جس چیز کو چبائی ہوئی چیز کو بچے کے منہ میں رکھنا تاکہ ان کے بہتر اثرات اس کے زندگی میں آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے کھجور، تحنیک کے لیے سرکار جو ہے چبا کر دیتے تھے، اس کو تالو پر یا منہ میں رکھا جاتا تھا، تالو پر لگایا جاتا تھا، اندر تارخ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو لگایا جاتا تھا تاکہ جو ہے نا سرکار کے وہ تو برکت تو یقینی ہے وہاں تو لہذا سرکار کے فیوز و برکات سے اس کی زندگی بہتر ہو سکے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو پہلا حق یہ ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ 7 دن کے بعد، 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن، مثال کے طور پر بچہ پیر کو پیدا ہوا ہے تو اتوار کے دن، ولادت کے 7ویں دن جو ہے عقیقہ کیا جائے اور اچھا سے اچھا نام رکھا جائے۔ اب اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتے تو 11ویں دن بھی کر سکتے ہیں، 11ویں دن نہیں کر سکتے تو 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں، یا 41ویں دن بھی کر سکتے ہیں، یا زندگی میں کبھی بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن زندگی میں کبھی بھی کریں تو وہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے تو بہتر ہوگا، ضروری نہیں ہے۔ یعنی بچہ پیر کو پیدا ہوا ہے تو زندگی میں آپ جبھی بھی عقیقہ کریں، اتوار کے دن کریں تو بہتر ہوگا، ضروری نہیں ہے، ورنہ حسب سہولت دیگر ایام میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے کیا ہے 1 بکرا۔ اگر گائے میں حصے شامل ہو رہے ہو آپ تو لڑکے کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے کیا ہے 1 حصہ۔ یہ عقیقہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اچھا نام رکھنا، نام کا جہاں معاملہ ہے، آج ہمارا نام بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا بن گیا ہے۔ آج جو ہے نا ہمارا معاشرے کا بہت بڑا جو ہے نا ایک درد سر مسئلہ جس کو کہہ سکتے ہیں، بڑا پیچیدہ مسئلہ، یہ معاشرے کا ہمارا نام کی رکھائی بن گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نام کا انتخاب عورتوں کے حوالے کر دیا۔ نام کا انتخاب، نام کو چوز کرنا، یہ ہم نے عورتوں کے حوالے کر دیا، اور عورتوں نے نام کے انتخاب میں وہ اصول اپنایا جو لباس کے انتخاب میں اپناتی ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی عورتیں جب بھی لباس خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اپڈیٹڈ فیشن کون سا ہے، سب سے زیادہ بہتر لباس کون سا ہے، ایسا لباس کہ میں اگر پہنوں تو جو ہے نا محفل میں سب کی نگاہیں میری طرف متوجہ ہوں، سب سے اچھی میں دکھوں، ایسا لباس کی جو بہت نیا ہو، ماڈرن ہو، نیا جو نکلا ہو، نیا جو فیشن نکلا ہو، فلاں فلاں فلاں۔ اس کے لیے دکان والے کو کتنے لباس تبدیل کرا دیتے ہیں، کتنے لباس تبدیل کرا دیتے ہیں، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ اس کی وہ جو ہے نا بڑی صبر کی بات ہے۔ اگر کسی کو صبر کی جو ہے نا ٹریننگ کرنا ہے تو وہ کپڑے کی دکان میں، خاص طور پہ عورتوں کے لباس کا جو سیکشن ہوتا ہے، وہ اگر اس میں ٹریننگ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں مردوں کو کیا کرنا چاہیے، شادی سے پہلے میرا مشورہ ہے وہ سیکشن میں تھوڑے دن رہنا چاہیے تاکہ عورتوں کو برداشت کرنے کی عادت پڑ سکے۔ تو بہرحال خلاصہ گفتگو، تو عورتوں کا انتخاب، ہم نے نام کے انتخاب کا ذمہ یا نام کے انتخاب کا معاملہ شریعت کے حوالے نہیں کیا، عورتوں کے حوالے کر دیا، اور عورتوں نے نام کے انتخاب میں وہی اصول اپنایا جو کپڑوں کے اس میں اپناتے ہیں، کہ نام زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہو، ایسا ہو کہ کسی کا نام ویسا نہ ہو، میرے بچے کا نام کیا ہے ایسا ہو، فلاں ہو، سب سے اچھا ہو، دیکھنے میں ایسا معلوم، ایک جدید معلوم ہو، فلاں فلاں۔ اب اس کے لیے شوہر کے لیے بھی درد سری، یا کیا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر جا رہے ہیں، جو بنے وہ نام جو ہے دیکھ لے رہے ہیں، اور جو ہے نا جیسے بنے ویسے نام کیا کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ اور جیسے بعض تو غیر مسلموں کے نام، میرے سامنے ایک صاحب پوچھے انوشا نام رکھ سکتے ہیں کیا لڑکی کا؟ انوشا غیر مسلموں کا نام،
اور ایک صاحب پوچھے مزنیہ نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ مزنیہ بولے تو ایسی عورت جس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو، بلاత్కాر کیا گیا، یا جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہو. تو ہم خالی اس کو وزن دیکھنے میں نیا جدت ماڈرنزم یہ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کیا کر رہے ہیں، نام ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کے نہ کوئی معنی ڈکشنری میں مل رہے ہیں، نہ کوئی وہ نیٹ پہ دیکھ لیو، نیٹ میں یہودی کی وہ یہودیوں کا وہ سائٹ ہے، یہ نصرانیوں کی ہے، کس کی ہے، کیا ہے، وہ کچھ بھی زویا مٹھی دھول جو بھی ہے جو ہے نا، زویا سویا، اب پالک امباڑا خرفہ وغیرہ رکھنے کی بھی اب جاری ہے شاید غالب. تو بہرحال یہ ایسا جو ہے بے تکے نام رکھ رہے ہیں جس کے نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی اس کے اچھے نام. شریعت میں جو نام رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں 3 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. سب سے پہلے نام شریعت میں کیسے رکھنے چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے نام بچے کا جو ہے وہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام جیسے ہیں، آپ ملتے ہیں، آپ کہیں بھی آرام سے مل جاتے ہیں. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، غفور ہے، صبور ہے، فتاح ہے، ملک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس کے ساتھ عبد لگا کر آپ نام رکھ سکتے ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الستار، عبد الغفار، عبد الفتاح، عبد الملک، عبد القدوس. یہ جو نام ہیں یہ عبد المہیمن، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نام ہیں. تو ان ناموں کے ساتھ سب سے بہتر نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرار دیے گئے. اس کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کے نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں. پھر صحابہ کے نام، صحابیات کے نام آپ رکھ سکتے ہیں. اگر نہیں ان میں سے کوئی نام نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو نام رکھنے کے معاملے میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، جو احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے. وہ دیکھیں، نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے، اس سے زندگی پر، بچے کی زندگی پر بہتر اثر پڑتا ہے. اس سے بچے کی زندگی پر کیا ہوتا ہے جو ہے نا، بہتر کیا کرتا ہے، اثر جو ہے نا پڑتا ہے. تو یہ نام کے معنی سب میننگ یعنی معنی سب سے پہلے اچھے ہونے چاہیے. پھر دوسرا، نام کے معنی ایسے نہیں ہونا جس سے کسی اچھی چیز کا انکار ہوتا ہو. نام کے معنی ایسے نہیں ہونا جس سے کسی اچھی چیز کا انکار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی بچی کا نام رحمت رکھے آپ، کسی بچی کا نام برکت رکھے. اب اتفاق سے اس سے ملنے کے لیے اس کی سہیلی وغیرہ کوئی آئے تھے گھر کو، بچی گھر میں نہیں تھی. کیا جی رحمت ہے کیا؟ بولے تو رحمت نہیں ہے. برکت ہے کیا؟ بولے تو نہیں ہے، برکت نہیں ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اگرچہ کہ لڑکی کا نام ہے لیکن اس کے معنی ایسے ہیں کہ جس سے ایک اچھی چیز کا کیا ہو رہا ہے، نفی اور انکار ہو رہا ہے. تو ایسے معنی والے نام سے بھی تھوڑا کیا کرے، پرہیز کرے. اور تیسرے، نام مرد کا ہو یا عورت کا، کسی بھی نام میں یہ چیزیں مرد کا یا عورت کا، عورت کی میں نے مثال دی آپ کے، عام طور پہ استعمال میں آتے ہیں یہ نام اس لیے. تو رحمت، یہ جو تو پہلی بات نام کے معنی اچھے ہوں. دوسرے، نام کے معنی ایسے نہ ہوں کہ جو ہے نا جس سے کیا ہوتا ہے، کسی اچھی چیز کا کیا ہوتا ہے، انکار ہوتا ہو. اور تیسرا، نام کے معنی ایسے نہ ہو کہ جس میں اپنی پاکیزگی، بڑائی یا جو ہے نا بزرگی کا اظہار کیا ہوتا ہو. خواہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو. جیسے سرکار کے زمانے میں ایک نام تھا برہ، ایک خاتون کا نام برہ تھا. برہ کا مطلب نیک، پرہیزگار. تو سرکار نے اس کا نام بدل کر جمیلہ وغیرہ دوسرا نام رکھ دیا. کیوں؟ نیک اور متقی، پرہیزگار، نیک، فلاں فلاں، ایسے نام جس سے آپ کی بڑائی، پاکیزگی ظاہر ہوتی ہو، ایسے نام، ایسے معنی والے نام بھی کیا کریں، نہ رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، متقی پرہیزگار مت قرار دو. تم میں کون کتنا متقی ہے، کتنے کہاں تک پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے معلوم. تو لہذا نام کے معنی میں ہی نہیں، زندگی میں اپنے آپ کو بھی کبھی بھی، بعض لوگوں کا مزاج رہتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنے آپ کو بہت نیک، یا اپنے آپ کو بہت جو ہے نا ایک سنجیدہ، یا اپنے آپ کو بہت بااخلاق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر واقعی ویسے آپ کے اندر وہ چیزیں، صفات اللہ نے دی ہیں تو شکر گزاری کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اس کو لوگوں کے سامنے تھوپنے کی کوشش، ظاہر کرنے کی، اپنے قصیدے پڑھنے کی کوشش مت کیجیے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو نام کے اندر پہلے تو اللہ شریعت کیا رکھتی ہے، نام کے معنی اچھے ہوں. پھر دوسرا، ایسے معنی نہ ہو نام کے جس سے کسی اچھی چیز کا انکار ہوتا ہو. تیسرا، نام کے معنی ایسے نہ ہوں کہ جس سے پاک بازی، بڑائی اور اپنی وہ جو ہے نا شان ظاہر ہوتی ہو. تو ایسے معنی جو ہے نا نہ رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ نام کے اندر یہ رکھیں. تو لہذا آپ کیا کیجئے،
اگر نام کا معاملہ اگر آپ عورتوں کے حوالے کر دیں گے تو مسئلہ ایسے ہی ٹیڑھا ہوتا چلا جائے گا. شریعت کے حوالے کر دیں گے تو آسانی سے آپ کو نام کیا ہے معلوم ہے مل جائیں گے. آپ کو شریعت کے حوالے سے کوئی بھی عالم دین سے آپ نام دریافت کر لیں, اچھے معنی دیکھ لیں. یہ جو 3 اصول ہیں عالم کے پاس گئے تو وہ خود دیکھے گا, یہ 3 اصول کی بنیاد پر آپ کا نام بول دے گا, نام رکھ لیجیے, ختم ہو گیا مسئلہ, ختم ہو گیا. تو عزیزان محترم, یہ نام کے حوالے سے پہلا جھگڑا یہ ہمارا یہ ہے. تو پہلے بچہ پیدا ہوتے ہی پہلا حق ماں باپ کا کیا ہے؟ سیدھے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت, 7ویں دن عقیقہ اور نام کا رکھنا. نام رکھنے کے بعد عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, لڈو وغیرہ میٹھی چیزیں کیا کرتی ہے تقسیم جو ہے نا کی جاتی ہے. تو لہذا خیر خوشی کے موقع سے ایک مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں, ایک اچھی بات ہے. بچے کی پیدائش کی خوشخبری سے پہلے جو ہے نا ایک میٹھی چیز یہ کرنا ایک الگ بات, لیکن اس کو بھی پوزیشن کا مسئلہ جو ہے بنا دیا گیا ہے. جیسے نکاح میں رخوں کو پوزیشن کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. میں ایک بات بتلا رہا ہوں, آج کئی نوجوان ہمارے جو نکاح کرتے ہیں, میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے, نوجوان جو نکاح کرتے ہیں مہر لاکھوں کی شادی کر رہے ہیں, مہر ادھار رکھ رہے ہیں. صرف 3 چیزیں اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں, 3 چیزوں میں کمپرومائز کر لیں آپ, تو مہر آپ نقد دے سکتے ہیں. ایک ویڈیوگرافی, دوسرا اسٹیج سجایا, تیسرا رخے, جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک مرتبہ پڑھتا پھینک دیتا رخا کچرے دان میں. ویڈیوگرافی, ایک دن شادی, اس کے بعد زندگی بھر کے لیے وہ زندگی میں خدا نہ خواستہ بیوی اچھی نہ نکلی تو زندگی بھر وہ پیچھے کا یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, یہ شعر پڑھتے رہنا پڑتا ہے. تو بہرحال وہ ویڈیوگرافی وہ جو ہے نا وہ بھی ناجائز چیز ہے. اور ویڈیوگرافی اگر ہٹا دی جائے تو خود بخود اسٹیج سادہ ہو جائے گا. ویڈیو میں اچھا آنا کہہ کر ہم جو ہے نا یہ کیا کرتے ہیں, اسٹیج کو بہتر بناتے ہیں. تو نوجوان صرف ویڈیوگرافی اور اسٹیج جو سجا رہے ہیں وہ, اور رخوں کو ایک سنجیدگی سے لے لیں, ویڈیوگرافی اور اسٹیج کو کینسل کر دیں, سادہ وائٹ کپڑا کوئی بھی ایک سادہ کپڑا لگا دیں اسٹیج کے لیے, اور جو ہے نا ویڈیوگرافی جو ہے چھوڑ دیں, ترک کر دیں. اور رخا 200 کا لیے تو بھی وہی ہے, 20 روپے کا بھی وہی ہے, بولنا وہی ہے نہیں. چلو 20 روپے کا رخا جو ہے نا کچھ بھی نہیں, خالی تحریر رہتی, 200 کا رخا اپنی طرف سے بولتا, یہ جو ایسی کوئی بات تو جو ہے نا نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں آگے آ کر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں خالی تحریر کے بجائے میرے اندازے میں ایسا معلوم ہو رہا کہ اب رخے بھی کچھ بولنے والے نکلیں گے. آپ تشریف لائیے, مہربانی ہوگی, فلاں ہوگی, ایسے کوئی جس کے اندر ایڈوانس, کیونکہ دنیا اب جو ہے نا 5G 6G جب آ جائیں گا تو دنیا کیا ہو جائیں گے, فون بھی ختم ہو جائیں گے. اب سمجھے, 6G جب آ جائیں گا, 7G جب آگے دنیا ترقی کرے گی تو اب آپ کو فونوں کی ضرورت بھی جو ہے نا نہیں پڑے گی. میں سمجھتا ہوں اس انداز میں بھی کیا ہے معلوم ہے رخے آنا شروع ہو جائیں گے, میں سمجھتا ہوں ایسا. تو بہرحال یا ویڈیو کلپس کیا ہو جائیں گے, آپ کو تقسیم کیے جائیں گے. آپ کی جو ہے نا فلاں دن شادی رکھی گئی ہے, میرا آئیڈیا لے کے کہیں کریں گے, ویسا نہیں, بس سمجھا رہا ہوں میں, آگے کا میرے کو جو سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بہرحال ایسے حالات کیا ہو جائیں گے, ہمارے ہو جائیں گے. تو یہ میں صرف 3 چیزیں اگر کوئی نوجوان یہ کر لے, ویڈیوگرافی, اسٹیج کو سجانا, رخوں میں اعتدال سے کام لے لے, تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے اس کے 50,000 سے 1 لاکھ روپے آسانی سے بچ جائیں گے. اور بہتر انداز میں وہ ایک مرد کی طرح کیا کر سکتا ہے, نقد میں کیا ہے مہر ادا کر سکتا ہے. زندگی ادھار میں گزر رہی, وہاں بھی ادھار. تو بہرحال تو یہ چند باتیں تھیں. تو یہ ضمناً باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی, جو آج ہمارے پاس جو ہے نا لڈو کے حوالے سے یا مٹھائی کے حوالے سے. مٹھائی لڈو ٹھیک ہے, ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے, لیکن اس کے لیے بٹی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کے لیے بھی رخا, تم عالم بنو, فاضل بنو, کامل بنو, وہ بنو, یہ بنو, بولتے لیا کہ عیسائی اسکول میں شریک کرتے وہ. اب عالم فاضل کا بنتا ہوں. تمنا صرف رخے کے حد تک ہے, آگے اس کے لیے کوئی کوشش. عالم کی تمنا ہے, آپ عالم کی دعا کر رہے ہیں, نیک بننے کی, ماں باپ کا, دادا دادی کا فرما بردار بننے کی دعا کر رہے ہیں, تو آگے بھی اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرو, ویسے سورسز بھی پیدا کرو, ویسے راہیں بھی ہموار کرو اس کے لیے. نہیں, دعا تو دعا کے حد تک, رخے کے حد تک رہ جاتی ہے, بعد میں انگریز بنانے واسطے انگریزی اسکول میں شریک کر دیتے ہیں. پھر اب عالم کہاں بنتا, فاضل کہاں بنتا. تو معلوم یہ ہوا ہے کہ ایک رسم کے طور پر یہ ہماری دعا ہے, حقیقت سے نہ کوئی وہ تمنا ہے نہ کوئی ہے. عالم بنو, فاضل بنو, یہ زبان میں ہے, حقیقت میں دل میں کیا ہے, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, سائنسداں بنو, انگریز بنو. یہ ہمارا یہ ظاہر ہے, باطن ہے, سمجھ میں آتا ہے ایسا دیکھنے سے. کیونکہ واقعی اگر وہ تمنا ہوتی تو آگے اس کے لیے کوششیں بھی ہوتی تھی ویسے. ہاں, تو خلاصہ گفتگو نام رکھنا, نام کے معاملے میں ہمارا یہ حال ہو گیا. اس کے بعد تربیت, بچے کی تربیت اس دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں, خواہ وہ خاندانی نظام ہو, انفرادی نظام ہو,
معاشی نظام ہو، حکومتی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، ان تمام نظاموں کی بنیاد تربیتی نظام ہے۔ اگر تربیتی نظام صحیح ہو تو انسان بہتر خاندانی فرد بھی بن سکتا ہے، بہتر شوہر بھی بن سکتا ہے، بہتر سیاستداں بھی بن سکتا ہے، بہتر حکمراں بھی بن سکتا ہے، بہتر استاذ اور ٹیچر بھی بن سکتا ہے، اور بہتر خطیب بھی بن سکتا ہے، اور بہتر انسان بھی بن سکتا ہے، اور ایک بہتر ملک کا باشندہ بھی بن سکتا ہے۔ ان تمام زندگی کے جتنے بھی نظام ہیں دنیا میں، جتنے بھی نظام بتائیے آپ، جتنے بھی نظام، ان تمام نظاموں کی بھلائی اور بہتری کی بنیاد نظام تربیت پر ہے۔ یہ تربیت کا نظام اگر صحیح ہوگا تو وہ ایک بہترین بھائی بھی بنے گا، ایک بہترین بیٹا بھی بنے گا، ایک بہترین خاندان کا فرد بھی بنے گا، ایک بہترین گاؤں کے لیے، محلے کے لیے، ملک کے لیے، انسانیت کے لیے ایک بہترین جو ہے نا وہ نمونہ بھی کیا کرے گا، بنے گا۔ وہ تربیت اگر خراب ہوگی، بگڑ گیا وہاں سب میں، تو سب کے لیے درد سر ہو جائے گا، سب کے لیے درد جو ہے نا سر ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بچے کی تربیت اگر صحیح ہو تو پھر وہ زندگی میں سب کے لیے، جس سے بھی جو بھی اس سے وابستہ ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، راحت کا سبب بنے گا، ورنہ ہر ایک کے لیے درد سر بن جائے گا۔ آج اب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی کا نام دیکھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کا نام، ارطغرل غازی کا نام، عثمان غازی کا نام، سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم کا نام، انہوں نے دنیا کے 3 حصوں پر، 3 بر اعظموں پر جو ہے نا حکومت کی۔ کیا تلوار کے زور پر، قوت کے زور پر؟ انہیں یہ طاقت کہاں سے آئی، ان میں یہ جذبہ کہاں سے آیا، ان میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی؟ تو آپ پیچھے جا کر تھوڑا ریورس کر کے اگر آپ کیسٹ دیکھیں گے تو ان کی تربیت میں کہیں محی الدین ابن عربی نظر آتے ہیں، کہیں جلال الدین رومی نظر آتے ہیں، کبھی نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، کبھی ادیب علی جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں۔ تو انہیں بچپن سے وہ تربیت ملی، انہیں یہ کہا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد دیا گیا، زندہ رہو تو نظام عالم قائم کرنے کی کوشش کرو، دنیا میں اسلام کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرو، اور مظلوموں کی مدد کرو، اور مرو تو شہادت کی تمنا لے کر مرو۔ ان کے سامنے ایک بنیادی مقصد دیا گیا تھا، دنیا میں رہو تو اعلاء کلمت الحق جو ہے نا اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے رہو، اور تمنا یہ رہو کہ موت آئے تو شہادت کی موت۔ موت آنی یقینی ہے، بستر پر ہو یا میدان جنگ میں ہو، موت آنی یقینی ہے، اور تمہیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، شہادت کی موت کی تمنا رکھ کر مرو۔ یہ تربیت انہیں ملی تھی، تو ان کے پاس جذبہ شہادت سے ان کی دل سرشار تھے۔ ان کا مقصد دنیا میں نظام عالم قائم کرنا، اور جو ہے نا اسلامی نظام قائم کرنا تھا، اسلام کی سربلندی قائم کرنا تھا، مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی سرکوبی تھی۔ یہ ان کی گھٹی میں ان بزرگوں نے ڈال دیا تھا۔ وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے تھے نہ جھکتے تھے، تو وہ تربیت تھی جو ان کو اس مقام تک پہنچائی، اور اللہ کی مدد بھی ہوئی، وہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر سر۔ آج ہماری تربیت کیا ہے؟ اٹھتے ہی ہمارے بچے کی فکر، ہم بچے کو یہ کر رہے ہیں تو کون سے اسکول میں ڈالنا، کیا ہے ہماری تربیت؟ ہماری تربیت کی 3 محور ہے: اچھا کمانا، اچھا کھانا، بچے شادی کرنا، بیوی بچے پالنا۔ ہمارے سامنے مقصد یہی ہے۔ اسکول ایجوکیشن دو تو کوسی ایجوکیشن میں اچھے آگے نوکریاں ملنے والے ہیں، بچہ پڑھ کر کیا اچھا بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ سب دنیا کے جھمیلوں میں ہم نے، تو یہ تو سوچ جانوروں کی ہے۔ جانور، پرندہ ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، اٹھتے صبح میں پہلے کیا سوچتا ہوں؟ کہاں جاؤں، کہاں کھاؤں، کیسا پیٹ بھروں، کیا کروں؟ یہ انسان اشرف المخلوقات کی فکر نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات کا مقصد بڑا ہوتا ہے، یہ مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے اسے بنایا، تو اس کا مقصد بھی سب میں افضل ہونا چاہیے۔ وہ نظام عالم کی سوچ، وہ دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی سوچ، اسلام کی سربلندی کی سوچ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خود ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارا خود اسلام، ہم مسلمان ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا، سامنے والے کو پہچاننے مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ تربیت ملی تھی ان کو، زندہ رہو تو اسلام کی سربلندی کے لیے زندہ رہو، شہادت کی تمنا لے کر زندہ رہو، خدا کے علاوہ کسی کو جو کسی سے نہ ڈرو، اور خدا کی مدد پر کامل یقین رکھو۔ لہذا وہ تربیت بچپن سے، کیونکہ بچپن میں جو تربیت دی جاتی ہے اس کی مثال کالنقش فی الحجر کہا گیا ہے، پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے، کبھی مٹتی نہیں۔ تو وہ تربیتیں انہیں دی گئی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا ان لوگوں کا، تو ان کو پراپرٹی نہیں چھوڑی ان لوگوں نے، کفن دفن کے لیے بھی جو ہے نا ان کے پاس بمشکل رقم تھی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اسلامی حکمرانوں کی، دنیا کے 3 بر اعظموں پہ حکومت کیے، لیکن انتقال ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ زندگی کیسی سادی کھانا کھانا، آج شاہی زندگی نہیں۔
کیونکہ ان کے سامنے انہیں یہ تربیت ملی تھی کہ یہ دنیا کوئی حقیقت رکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا سے ایسے ہی رہو جیسے تم ایک مسافر ہو اور آرام کے لیے کچھ دیر کے لیے آئے ہو، تمہاری منزل آخرت ہے۔ تو یہ تربیت ہماری اولاد کو نہیں ملی، ہماری اولاد کو بس یہی کھانا کمانا، کھانا، شادی کرنا، بیوی بچے، چلے گئے۔ تو عزیزان محترم، تربیت بہت اہم چیز ہے۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ، کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی اپنی اولاد کو، باپ کا اپنی اولاد کو ادب سکھلانا یہ خیر خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ خیر خیرات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا، وہ غریب کا فائدہ ہو جاتا، تو فائدہ دونوں کے حد تک محدود رہتا۔ لیکن اولاد اگر بادب نکلی تو والدین کے لیے بھی فائدہ، بھائی بہنوں کے لیے بھی فائدہ، دادا دادی، نانا نانی، خاندان، ملک، وطن، سب کے لیے جو ہے نا فائدہ مند وہ ثابت ہوگا۔ تو لہذا یہاں فائدہ صرف دینے والے، صدقے کے معاملے میں فائدہ صرف دینے والے کے لیے ہے، لینے والے کے لیے ہے۔ لیکن یہاں اولاد اگر ادب نکل گئی تو سب کے لیے، پورے معاشرے کے لیے فائدہ۔ کاروبار کرتا ہے تو گراہک کے لیے فائدہ، کوئی ہنرمند ہے تو پھر گراہک جو ہے نا اس کے لیے فائدہ۔ اگر آپ اس کو دینی تربیت ملے، مثال کے طور پر ایک موٹر لائن میں کوئی میکینک ہے، اس کے ماں باپ نے اسے یہ تربیت دے دی کہ دیکھو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو چونا نہیں لگانا، اگر ایک اچھی نیک تربیت ملی تو لہذا وہ کبھی بھی جو ہے نا جھوٹ نہیں بولے گا، ڈپلیکیٹ سامان لا کر اوریجنل کی جو ہے نا بل نہیں دے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا خراب ہو گئے تو درست کر دے گا، اور لیکن اس کو بدلا کر اپنی گاڑی کو جو ہے نا پارٹس کیا کرے گا، نہیں ڈالے گا، یہ سب چیزوں سے پاک رہے گا، تو اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار سے اس کے آمدنی کم ہوگی، لیکن اللہ اس میں خیر و برکت دے گا، اولاد بھی صحت مند رہے گی، بیوی بچے بھی صحت مند رہیں گے۔ مگر وہ حرام کی کمانے والا 1-1 لاکھ کماتا ہوگا، لیکن جو ہے نا ادھر بیوی پریشان، ادھر بیوی بیمار، ادھر بچے بیمار، ادھر فلاں ادھر قرضے، ادھر شراب کی لت، کبھی سیندی کی لت، کبھی یہ برائیاں، اسی طرح کیا ہوتے ہیں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تربیت بہت اہم چیز ہے۔ تربیت جو ہے نا، تربیت کرنے والے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ تربیت کی اہمیت اس بات سے ملتی ہے، اور ایک بتاتا ہوں تربیت کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو اپنی صفت بیان فرمائی وہ تربیت کی صفت بیان فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا تربیت کرنے والا ہے، تمام عالموں کا تربیت کرنے والا ہے۔ تو تربیت کہتے کس کو ہے؟ تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا، کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، اس کی استطاعت، اس کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کو کمال تک پہنچانا، آہستہ آہستہ آہستہ، یہ تربیت ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی کاریگری بھی دیکھیے کہ وہ انسان کو ڈائریکٹ پیدا ہوتے ہی چلتا نہیں، داڑھی مونچھی وغیرہ نہیں آتی، بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہوتا ہے، کئی دن تک اسے اٹھنے کی، کروٹ لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب وہ کروٹ لینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر رینگنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ تربیت کہتے ہیں اسی انداز میں پروان چڑھا۔ اور جو آدمی اس انداز میں تربیت کرتا ہے کسی کی تو اس کو کہتے ہیں ربانی۔ الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، کہ عالم ربانی یا صوفی ربانی وہ ہے جو لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں بتانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بتا رہا ہے۔ حقیقت میں ربانی وہ ہے، اس کو طہارت لینا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز کے اذکار نماز یاد نہیں ہے، اس کو بنیادی ضروری عقیدہ اور مسئلہ یاد نہیں ہے، اس کو توحید فعلی بتا رہے ہیں، اس کو توحید جو ہے نا وحدت الوجود کے مسائل بتا رہے ہیں، اس کو طریقت کے اعلیٰ مسائل بتا رہے ہیں۔ ان کیا کرتا گڑے میں سوائے پریشان ہونے کے اور ایمان سے ہاتھ دھونے بیٹھنے کی کچھ نہیں۔ تو ہر ایک کو اس کی استطاعت کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے، آہستہ 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 اس کو دینا چاہیے۔ آپ جو بچہ سیریلیکس کھانے والا ہے اس کو آپ بریانی تو نہیں ٹھوس سکتے منہ میں، اگر ٹھوسیں گے تو پھر پریشان آپ ہی ہوں گے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا باپ کا بہترین تحفہ اولاد کے حق میں اگر کوئی ہے تو وہ تربیت ہے، اچھا ادب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں والد گرامی
بچہ جب اسکول پابندی سے جاتا ہے شاباش بول کے بیٹا تو 10ویں پاس ہوا تو سائیکل دلاتا ہوں، انٹر پاس ہوا تو جو ہے نا تجھے گاڑی دلاتا ہوں، ڈگری پاس ہوا تو تجھے کار دلاتا ہوں، یا وہ دلاتا ہوں، کمپیوٹر دلاتا ہوں، اچھا سیل فون دلاتا ہوں۔ یہ سب تحفے اپنی جگہ ہے، سائیکل بھی پرانی پڑ جائے گی، کمپیوٹر بھی جو ہے نا وہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پرانا پڑ جائے گا، اور جو ہے نا سیل فون بھی پرانا پڑ جائے گا۔ سیل فون تو آج کل ایک ہر دن نیا نیا جو ہے نا سونے کا ریٹ جیسا بڑھ رہا، سیل فونوں کا حال ویسی ہوگا، ہر دن نیا نیا، پھر دیکھنے جاؤ آپ 6 مہینے کے بعد پھر وہ ورژن آپ کو جو ہے نا نہیں ملتا۔ تو اس طرح یہ چیزیں سب کچھ ختم ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی ذات کے حد تک فائدہ دے سکتی ہے، لیکن بہترین ادب اس کی زندگی اور اس کا ساتھ دے گا، اور وہ اس کی ذات کے حد تک نہیں بلکہ پورے معاشرے سے اس کا تعلق ہوگا۔ اور سرکار ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے نا ایک خاتون آئی، 2 بچیوں کو لے کر آئی، کچھ مانگنے کے لیے، کھانے کے لیے بھوکی تھی، کھانے کے لیے آئی، تو وہ در دولت سرکار کا، جن کو اللہ نے مختار کائنات بنا کر بھیجا، لیکن گھر کا حال یہ تھا کہ 2 3 مہینے کبھی سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ تو وہ عورت آئی 2 بچیوں کو لے کر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گھر میں صرف ایک کھجور تھا، گھر میں صرف ایک کھجور تھا، تو آپ نے وہ ایک کھجور بھی اٹھا کر اس عورت کو دے دیا، تو وہ عورت نے 2 حصے کیے اس کھجور کے اور 2 بیٹیوں کو کھلا دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ مسلم شریف کی، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ منظر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا بڑا متاثر کیا۔ تو اس کے بعد جب وہ عورت چلے گئی تو سرکار تشریف لائے، تو سرکار سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو سرکار نے فرمایا من ابتلی بہذہ البنات بشیء فاحسن ادبہن کنا لہ سترا من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو کوئی بھی اللہ رب العزت جسے بھی بچی دے، لڑکی عطا کرے، اور وہ لڑکی کی پرورش میں وغیرہ جو بھی ہے مشقت اٹھائے، پریشانی اٹھائے، جو ہے نا اس کی پرورش میں، اس کے کمانے میں، اس کے پالنے میں، پرورش میں، اور اس کو اچھا ادب سکھلائے، تو وہ لڑکی کل قیامت کے دن دوزخ کے لیے والد کے سامنے آڑ بن جائے گی، والد کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی۔ تو لہذا یہ معاملہ ہے۔ تو تربیت بہت اہم چیز ہے۔ انسانیت آگے انسان جو بھی بننے والا ہے دنیا میں، خواہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سیاستداں بنے، سب بنے، اس کی سب سے بہتری، وہ آگے بہتر وکیل بننا چاہتا ہے، بہتر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بہتر عالم بننا چاہتا ہے، بہتر حکمراں سیاستداں بننا چاہتا ہے، تو اس کے سب سے لیے اس کی تربیت اگر صحیح ہو تو وہ بہتر بن سکتا ہے، ورنہ بہتر نہیں بن سکتا۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ادب کی تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور تربیت ایک ہوتا ہے تربیت کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس کی تربیت کی جائے۔ تربیت کرنے والا باپ، ماں یا بڑے کوئی بھی ہوتے ہیں، اور تربیت جس کی جائے وہ اولاد، بچہ وغیرہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو تربیت کرنے والے کے لیے 3 اصول کو اپنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تربیت میں شفقت، محبت اور رحمت کا پہلو اپنانا چاہیے۔ مار دھاڑ، غصہ وغیرہ بچے آپ کی رحمت سے، محبت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر آپ کے خلاف بغاوت کا جذبہ پیدا ہوتا، آج خاموش ہے کل جواب دے دیتا۔ تو پہلے تربیت کے معاملے میں ماں ہو یا باپ ہو، جو ہے نا محبت شفقت کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے ان کی۔ اور دوسرا جو ہے نا شفقت کے تربیت کے معاملے میں دوسرا جو اصول ہے، جس بات کی باپ تربیت کر رہا ہے بیٹے کو، خود اس کے نمونے کے طور پر اپنی ذات کو پیش کرے۔ باپ خود نمونہ بن کر بچھائے۔ ابا بستر میں سو رہے، بیٹے کے بول رہے فجر کا ٹائم ہوا چلے جاؤ، بولے تو جاتا ہوں، وہاں سے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا، خاموش چھوڑ دن جاتا، گیا بھی تو اس کے بعد ذرا بڑا ہونے بولتا ابا تم ہی نہیں جا رہے نا جی، میں کیسے جاؤں۔ تو تربیت کے لیے دوسرا اصول جو ہے کہ باپ خود اپنا نمونہ پیش کرے۔ باپ گالی دے رہا، بیٹے کو گالی مت کرو برا، گالی مت دو برا۔ باپ دھوکہ دے رہا، بیٹے کو برا، بیٹا دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ باپ جھوٹ بول رہا، بیٹے کو برا، بیٹا جھوٹ جو ہے نا جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بولے تو ان وقتیہ طور پہ تو نہیں، دل میں تو سوچتا ہمارے بابا خود کر رہے، میرے کو نہ کرو۔ تو تربیت کا دوسرا اصول، مربی کے لیے، تربیت کرنے والے کے لیے دوسرا، خود اپنی ذات کو نمونے کے طور پر پیش کرے۔ کیونکہ بچپن میں بچے تھیوری وغیرہ سے زیادہ تقلیدی مزاج ان کا ہوتا ہے، بچوں کا کوئی بات زیادہ سمجھ ان کی اتنی بڑی نہیں رہتی، تقلیدی مزاج، یعنی سامنے جس کو جیسا دیکھتا ہوا کر رہے ہیں ویسا کرتے ہیں۔
4 बच्चों को छोड़ दो आप, एक जैसा कर रहा है उसके, अच्छे बच्चों में छोड़ दिए बच्चों को, थोड़े दिन में अच्छी चीज़ें सीखता बुरे बच्चों में छोड़ दिया अच्छे अच्छे गालियाँ सीखता। तो लिहाजा बच्चों में किसी चीज़ को समझने से पहले बचपन का जो मौका होता है उसमें तखलीदी मिजाज होता है, जिस सामने वाले को जैसा देखते हुए करे, कैसा करते हुए देखे वैसा करना शुरू करे। तो इसीलिए बाप को नमूना बनना है पहले औलाद के लिए। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, बच्चे के अंदर एक बड़ा कायद होता है, उसके अंदर मिजाज में बड़ाई ताली का जज्बा होता है, मुझे बड़ा समझना, मुझे अहमियत देना, लीडरशिप जिसको कहते हैं, उसका मिजाज लीडरशिप का होता है। बच्चों में भी जब रहता था वो लीडरी करने जाता, तो लीडरशिप का बड़ा ही रहता, तो उसको एकदम झिड़क कर तरबियत के मौके पर या उसको एकदम गिरा कर 4 लोगों के सामने बेइज्जत करके आपको जो है ना उसको तरबियत नहीं करना है, बल्कि उसकी बड़ाई को उसके हिसाब से उसको क्या करना है, अच्छाई की तरफ क्या करना है, मोड़ना है। उसको अच्छाई की तरफ क्या करना है, मोड़ना है। उसको बड़ाई को ठेस ना पहुंचे बगैर आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है, उसको एक नरम अंदाज में अच्छाई की तरफ क्या करना है, मोड़ना है। मैं समझाने के लिए एक मिसाल देता चलो आपको। एक सेम की बेल है, क्या है, सेम की फली जो खाते आप, उसकी एक बेल है। अगर उसको आप एक छोटे से मुख्तसर से, जो इसको हम मंडवा कहते हैं या जिसको जाल वगैरह, छोटी सी चीज़ पर अगर आप चढ़ा दें तो वो चढ़ जाएगी, फैल जाएगी, आपको फली, सेम की फली तोड़ना भी आसान हो जाएगा, उससे फ़ायदा उठा रहा। वही सेम की फली को आप बड़े के झाड़ पे, पीपल के झाड़ पे, नीम के झाड़ पे चढ़ा दिए तो कौन चढ़ना कौन तोड़ना। तो समझने के लिए वो आपने गलती आपकी है, बेल तो बड़ी हो गई, फली वगैरह भी दे रही है, फल भी दे रही है, कोई भी फल भी दे रही है, सब दे रही है अपना, लेकिन आप इस्तेफादा नहीं कर सकते क्योंकि चढ़ के तोड़ना आपके बस की बात नहीं। तो उनकी बड़ाई को, उनकी बुलंदी का जो जज्बा है उसको इस अंदाज में मोड़ें, इस अंदाज में उनको फैला, उनको उसको ये करें, तरबियत दें कि वो जो है ना उससे दुनिया मुस्तफीद हो सके। तो अलगर्ज अजीजा, ये तरबियत करने वाले के लिए 3 उसूल हैं। और दूसरा, तरबियत किस चीज़ की होना चाहिए, तरबियत 2 तरह की होती है, एक जिस्मानी ज़ाहिरी और एक बातिनी, ज़ाहिरी और बातिनी। ज़ाहिरी तरबियत यह है कि बच्चे को सफाई का लिहाज रखे, उसकी सेहत का लिहाज रखे, उसे अच्छी ग़िज़ा खिलाए, उसे अच्छी जो है ना एक सेहतमंद जो उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो उसको करने दे, और जो है ना उसकी बहरहाल उसके सेहत के लिए जो चीज़ बेहतर हो वो चीज़ अपनाए। ये एक जिस्मानी तरबियत के दाखिले में आते हैं, के सेक्शन में आते हैं। दूसरी बातिनी तरबियत, ख़याल की तरबियत, फ़िक्र की तरबियत, अक़ीदे की तरबियत, क़ल्ब की तरबियत। ये क्या होती है, इसमें अक़ीदे की तरबियत करना, अखलाक की तरबियत करना, उसकी सोच और फ़िक्र और दिल को जो है ना उसके ख़यालात को क्या करना, तरबियत देना, ये तरबियत होती है। तो बातिनी तरबियत में क्या चीज़ आती है, ईमानी तरबियत, अक़ीदे की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक़ीदा अगर मजबूत होगा तो फिर जो है ना वो क्या होगा, आगे उसका अमल भी मकबूल होगा। अक़ीदा अगर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर उसका अमल भी मकबूल नहीं होगा, अमल भी मकबूल नहीं होगा, और ज़िंदगी में वो एक सरकारी मुसलमान बनकर रह जाएगा, या तो क्या बोल सकते हैं, मौसमी मुसलमान जिसको कहते हैं, रमज़ान आया नमाज पढ़ लिया, रमज़ान जाते छोड़ दिया। नहीं, उसे तरबियत देना है कि ये अल्लाह है, ये रसूल हैं, ये सहाबा हैं, ये अहले बैत है, ये औलिया हैं, बुजुर्गान दीन है, ये इस्लाम है, ये हमारा मजहब है, ये इस्लाम के तकाज़े हैं। आज कई नौजवान कॉलेजों में मॉडर्न लाइफ गुजारने के इस कदर आदी हो चुके हैं कि वो अपने आप को मुसलमान कहने से भी शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस्लाम की अहमियत, उन्हें तालीम और तरबियत ही नहीं मिली, तालीम और तरबियत ही नहीं मिली। अल्लाह है, बताना है बेटा अल्लाह एक है, वो बड़ा बुजुर्ग है, दुनिया की हर नेमत जो हमें मिल रही है वो उसी के तोफ़ैल में मिल रही है, उससे मोहब्बत करना, उसकी अहकामात की फरमाबरदारी करना, ये उसके लिए क्या है, ज़रूरी। छोटी छोटी मिसालों से क्या करें, बात समझाएं। खाली मालूमात नहीं, उसके रिश्ते का एहसास दिलाएं बच्चे को, अल्लाह से जो रिश्ता है, बंदगी का रिश्ता, उससे उसका एहसास उसके अंदर पैदा करें। सरकार से बंदगी का, गुलामी का रिश्ता है, वो एहसास पैदा करें। अहले बैत और औलिया से जो रिश्ता है, वो रिश्ते को जो है ना उस रिश्ते का एहसास पैदा करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी को कोई तकलीफ होती है, गिर गया, कोई उसको मार रहा है या कोई तकलीफ होती है, तो आपको उतनी तकलीफ नहीं, लेकिन अगर आप उसकी जगह आपके वालिद हो तो आप बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? वो रिश्ते का एहसास है।
تو اللہ اور اس کے رسول سے وہ رشتہ پیدا کیجئے، اللہ کے خلاف بھی وہ سننا اور بولنا پسند نہ کرے، رسول کے خلاف بھی سننا اور بولنا پسند نہ کرے، اہل بیت صحابہ اور بزرگان دین اور اسلام کے بارے میں بھی سننا اور بولنا وہ کیا کرے، برداشت نہ کرے۔ یہ احساس رشتے کا پیدا کرنا ہے ہمیں، اسلام سے جو ہمارا رشتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ اہل بیت سے یہ رشتہ پیدا کر، یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جب بچہ بولنے لگے، زبان سے کچھ بولنے لگے، تو سب سے پہلا جو کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو وہ یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے بولنے لگے تو وہ اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو۔ آج سے کچھ سال پہلے جائیے، آپ کے بچپن کی ہی بات کر رہا ہوں، یہاں جو حضرات 40-50 سال کے بزرگان، بڑے لوگ تو بڑے لوگ ہی ہیں، 40-50 سال پہلے کی جو بات کر رہا ہوں، ہمارے دادا دادی تھے، نانا نانی تھے، بڑے لوگ جو تھے، بچوں کو کیا کرتے تھے، بولو بیٹا اللہ 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 اللہ، اس کو بولنا نہیں آتا مگر وہ اللہ کے نام پہ جھومتا ضرور تھا۔ ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، بولنے کی کیفیت زبان نہیں ہوتی تھی، لیکن جو ہی آپ اللہ پڑھے وہ کیا کرتا تھا، ڈھونڈنے لگ جاتا تھا۔ پھر جب بولنے لگتا تو اللہ 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 بولنے لگتا تھا۔ آج کہاں ہے، سیل فون ہاتھ میں دے دے رہے اس کو فرصت، میوزک پہ ڈول رہا ہونا آج کل، سیل فون اس کے ہاتھ میں دے دے، اماں دیکھ لی کہ کہاں چوپ 17 بچہ جو ہے سیل فون دے دیا، ختم ہاتھ میں، کیا کر رہا، سیل فون میں اسے کہاں، نہ بڑے بزرگوں کی نہ صحبت ہے، نہ بزرگوں کو ہم پسند کر رہے ہیں، نہ ان کی صحبت ہے اور نہ ان کی تربیت ہے۔ رات میں سوتے وقت کلمہ پڑھا کے سلاتے تھے، اٹھتے بعد کلمہ پڑھا کے اٹھاتے تھے، لوری دیتے تو نعتیں پڑھ کر جو ہے نا لوری دے کر سلاتے تھے۔ یہ تربیت تھی، یہ چیز بڑے لوگوں کی۔ بڑے لوگ یہ بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنا سنا کر اس کے اندر غیر محسوس انداز میں ان کی ایمانی تربیت کرتے تھے۔ نہ آج بڑے لوگوں میں وہ تعلیم و تربیت ان کے پاس ہے تو وہ دیں گے کہاں، نہ ان کے پاس فرصت ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچہ جب بولنے لگے تو افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، جس کا وہ بندہ ہے، جس کا وہ غلام ہے، اس کا تذکرہ پہلے سے جو ہے نا نام اس کا زبان پر آئے۔ پھر اس کے بعد آج بچہ چھوٹا رہتا، بولنے آتا بچے کو، واٹ از یور نیم، مائی نیم از عبداللہ، عمران، فرحان، جو بھی ہے۔ واٹ از یور فادر نام، مائی فادر نیم از جو ہے نا مائی فادر نیم از فلاں، مائی مدر نیم از فلاں، مائی اسکول نیم از فلاں، مائی ٹیچر نیم از فلاں، مائی کلاس نیم از فلاں، جاری جاری وٹ پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، فلاں فلاں، پورے شیکسپیئر کی نظم میں پوری یاد ہے اس کو۔ کلمہ پڑھو بیٹا بولے تو پہلے ہونا کیا چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسکول کا انتظامیہ بچے کو اپنے ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنا دیا کہ انگلش کے چھوٹے چھوٹے جملے رٹا دیے، جو جا کر باہر یہ تاثر دیتا ہے کہ ہمارا اسکول انگلش میڈیم ہے، ہمارے اسکول میں تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹے پن سے جو ہے نا بات کر رہا ہے انگلش میں، مدرسے کا نام بول رہا ہوں، مدرسے کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے۔ وہ اسکول کا انتظامیہ یہ چھوٹے سے معصوم بچے کو چھوٹا ایڈورٹائزمنٹ کا ذریعہ بنا دیے، لیکن وہ خدا کا بندہ ہے، رسول کا غلام ہے، کبھی آپ نے اس کو ایڈورٹائزمنٹ، خدا اور اس کے رسول کا تذکرے کا ذریعہ بنایا، کبھی اس کی زبان سے وہ چیز نکلتی ہے؟ پھر ہم کیسے توقع کریں گے کہ ہماری اولاد بااخلاق ہوگی، دیندار ہوگی؟ اس کے بعد جب بچے کچھ سمجھنے لگے تو کہا گیا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ جب تمہاری اولاد جب بڑی ہو جائے، سمجھنے لگے، تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھلاؤ، صحابہ اور بزرگان دین کی محبت ان کو کا درس انہیں دو، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو۔ اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو گے تو حافظہ مضبوط ہوگا، زندگی میں خیر و برکت ہوگی، دین کی طرف رغبت ہوگی۔ اب آپ بولیں گے محبت کیسے، ان کے دلوں میں محبت کیسے پیدا کرنا؟ بچپن میں بچے عام طور پر قصے اور کہانیاں سننے کے عادی ہوتے ہیں، انہیں سرکار کی سیرت کے وہ واقعات سناؤ جو عظمت کے، سرکار کی ہر لمحہ سرکار کی سیرت کا عظمت والا ہے، لیکن بچے اپنی استعداد کے لحاظ سے جس عظمت کے پہلو کو سمجھ سکتے ہیں، انہیں سیرت کے وہ واقعات سناؤ۔
امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ اور سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین صحابہ اکرام کے واقعات سناؤ، بچپن کے ہو یا جوانی کے ہو، یا ان کی قربانیاں، اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت، یہ واقعات سناؤ. سنتے 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 ان کے دلوں میں ان سے محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، وہ اپنے بندوں کی کیسے محبت کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والوں کو کیسے وہ جو ہے نا کی لاج رکھتا ہے، وہ کیسے اسباب بناتا ہے، یہ واقعات بزرگوں کے جو ہے وہ بھی سناؤ، تو ان کے ایمان ان کا مضبوط ہوگا. تو اس کے بعد جب یہ محبت ہو گئی، اہل بیت سے محبت ہو گئی، قرات قرآن ہو گئی، تو 7 سال کا جب بچہ ہو جائے، مروا اولادکم جو ہے نا بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں کیا کرو، نماز کا حکم دو، نماز کی طرف لے جاؤ. 7 سال سے پہلے بچوں کو مسجد کے لیے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، خود بھی گڑبڑ کرتے ہیں، لوگوں کی نماز خراب کر دیتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں، بولے تو نہیں، بچپن سے جو ہے نا عادت ہونا نماز کی باتیں، ان جب لانا ہے، جب نہیں لاتے، جب نہیں لانا ہے اس وقت لاتے ہیں. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو آہستہ سے ایک دھپا مارو نماز نہ پڑھنے پر. اور پھر بچے اور بچیوں کے جو ہے نا کہ بستروں کو علیحدہ کر دو، کیونکہ شریعت میں بچے کے بالغ ہونے کی ابتدائی مدت 9 سال ہے، اور بچے کے بالغ ہونے کی ابتدائی مدت 12 سال ہے. تو جب وہ جوانی کی دہلیز پر ہوں تو ویسے وقت میں ان کی بستروں کو علیحدہ کر دو، تاکہ وہ جوانی کی دہلیز میں رکھے تو پاکیزہ ذہن کے ساتھ رکھے. خیر بستر علیحدہ کرنا تو دور کی بات، ہم نے وہ ٹائم ان کو سیل فون دے دیا ہاتھ میں، وہ گانے دیکھ رہے ہیں، فلمی گانے دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. جس عمر میں، جس جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے بچوں کے ذہن کو پاک رکھنے کی تعلیم دی گئی تھی، ہم تو پوری بے حیائی کا سامان ان کے لیے فراہم کر رہے ہیں. پھر وہ آگے جوان ہو کر کیا اچھے نیک نکلیں گے، کیا اچھے خیالات ان کے آئیں گے. یاد رکھیے، ہر عمر میں بچے کی ایک پسند ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، چھوٹی عمر میں بچہ کھلونوں کو پسند کرتا ہے، جب بچہ عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کی چوائس بدلتی چلی جاتی ہے. اب ایک نوجوان کو آپ جو ہے نا کہیں کہ یہ کھلونوں سے کھیلو، نہیں کھیلے گا، یہ کھلونوں سے کھیلو نہیں کھیلے گا، بلکہ کہے گا ارے شرم آئے گا وہ، کیونکہ یہ میری عمر کا کے لحاظ سے یہ میرا کھلونا نہیں ہے. تو فون میں بھی ویسے ہی ہوگا، بچوں کو ہم فون دے دیتے ہیں، جب تک وہ بچہ رہے گا چھوٹے چھوٹے جو نا کارٹونز دیکھے گا، وہ دیکھے گا، وہ کارٹونز میں بھی بے حیائی آ گئی ہے، اور اس میں بھی مشرکانہ پروگرامز آ گئے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا مشرکانہ اور عقیدے کی تعلیم کی عقیدہ دی جا رہے. اور ایک بات ذہن میں، اور ایک بات رکھیں آپ، کارٹون کی شکل میں انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض سائٹس ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہیں، جو غلط انداز میں وہ کر رہے ہیں، انبیاء کی تعلیم دے رہے ہیں، انبیاء کی زندگی کے حالات بیان کر رہے ہیں. اسی وجہ سے شریعت کا حکم ہے کہ انظروا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ جو علم حاصل کر رہے ہو، دینی علم، یہ تمہارا صرف علم نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہے، کس سے لے رہے ہو دین وہ دیکھو. اس کے بعد جب بڑا ہو جائے گا تو وہ جو ہے نا گیم کھیلے گا، بے حیائی کی چیزیں دیکھے گا، رفتہ رفتہ اس کے جیسے شوق بڑھتا چلا جائے گا. وہ پوری دنیا ہے انٹرنیٹ کی. پرسوں ایک واقعہ دیکھے نہیں، بچی یا بچہ، ماں اگر PUBG گیم کھیلنے سے روک رہی تھی تو گولی مار دی. نیوز میں بات دیکھ رہے ہیں. تو بچے جب جوان ہونے لگے تو ان کے ذہن کی پاکیزگی کا سامان پیدا کرو، صحابیات کی سیرت ان کے سامنے بیان کرو، صحابہ کی سیرت ان کے سامنے بیان کرو، سلاطین اسلام، مسلمان جو سلطان جو اسلامی نیک صلاح الدین ایوبی یا جیسے سلطان گزرے ہیں، ان کی زندگی کی حالات بیان کرو، تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اسلام کی سربلندی کا جذبہ پیدا ہوگا. ان کے ذہن کو اس طرح پھیرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو بلا تاخیر جتنا جلد ہو سکے ان کا نکاح کر دو، اور اچھی لڑکی کا، لڑکے کے لیے اچھی لڑکی کا، دیندار لڑکی کا، اور لڑکی کے لیے اچھے دیندار لڑکے کا انتخاب کرو. یہ ماں باپ کے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. جب صحیح طور پر اپنے بچے کو آپ تربیت یافتہ کر کے آپ دنیا کے کون سے بھی اسکول میں بھیجو، کون سے عیسائی مشنری کے اسکول میں بھیجو، آپ کا بچہ مسلمان رہے گا، اس چیز کو قبول نہیں کرے. آپ نے اس کو وائٹ پیپر کی طرح جو ہے نا دے دیا، تو وائٹ پیپر کو جب آپ پرنٹر یہ کریں گے تو پرنٹر کیا کرے گا، وہی پرنٹ کرے گا جو فائل میں ہے. تو وہ لوگ عیسائی مشنری، عیسائی جو ہے نا وہ پوری تہذیب کو کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر دے رہے ہیں. آپ
تربیت دے رہے ہیں، ہم تربیت دے دیے اس کو، اسلامی تربیت دے کر اگر آپ بھیجیں، دنیا کے دیگر علوم حاصل کرنا یہ اسلام میں جو ہے نا ممانعت اس کی نہیں ہے، لیکن اس کا رنگ چڑھا لینا یہ اسلامی ممانعت ہے۔ تو لہذا اسلامی تربیت ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے اولاد کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے، آخری میں خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں، پہلے نام اچھا رکھنا، یہ پہلے اذان دینا سیدھے کان میں پیدا ہوتے ہی بچہ، بائیں کان میں اقامت دینا، 7 دن میں عقیقہ، پھر نام اچھا رکھے، پھر جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وہ کہے، اور جب کچھ سمجھنے لگے تو نبی کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم دے، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں 7 سال کے تو انہیں نماز کا حکم دے، 10 سال میں نماز نہ جائے، نماز کی پابندی نہ کرے تو تھوڑا سا انہیں دھپا مارے۔ دھپے کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے پہ مارنا یا اتنا زور سے مارنا کہ داغ بیٹھ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، ایسا مطلب نہیں ہے، اظہار ناراضگی تاکہ وہ سمجھ جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اب ان کو تعلیم دے، اور ان کو تعلیم اگر لڑکا اگر ہے تو بڑا ہونے تک تعلیم کی ذمہ داری باپ پر واجب ہے، نہیں اگر کسی معاشرے میں بڑے ہونے کے بعد بھی بچے کو تعلیم دی جاتی ہے جیسے ہمارا معاشرہ ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد بھی تعلیم باپ دے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر انہیں نیک رشتہ تلاش کر کے انہیں ان کا فوراً نکاح کر دے تاکہ برائیوں سے وہ بچ سکے۔ یہ تربیت یافتہ اولاد اگر آپ دیں گے تو پھر جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جب یہ درخت آپ کا تربیت یافتہ بڑا ہوگا تو آپ کی آخری عمر میں آپ کے لیے سایہ، پھل اور راحت کا سبب بنے گا۔ لیکن ہم نے شروع میں ہی اس کو صحیح نگرانی نہیں کی اور بڑے ہونے بعد بولتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان نکلا، خدمت نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، یہ سب شکایتیں بیکار ہے، کیونکہ آپ نے جیسا بویا تھا وہ آپ کے سامنے جو ہے نا آ گیا ہے۔ آپ کاٹی کا درخت، خاردار درخت جو ہے نا بو کر آم کی امید تو پھل کی امید تو نہیں رکھ سکتے۔